اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سورہ اخلاص کے اوپر کہ سورہ اخلاص سے کس طرح ہم خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص سلسلہ کلندریہ میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، ہمارے سلسلہ قادریہ میں بھی بہت زیادہ پڑھی گئی ہے، لیکن زیادہ تر معمولات اس کا کلندروں میں رہا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص پڑھنے والے زیادہ تر وہ سورہ اخلاص اپنے آپ کو اس قدر فنا کروا دیتی ہے کہ سوائے مالک کی ذات کے اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں، ایک دوسرا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام خواہش کریں کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو سورہ اخلاص پڑھنے والے جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ سورہ اخلاص ایک بہت ہی کامل اور جامع صورت ہے۔ سورہ اخلاص حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معمولات میں بہت زیادہ رہی، یعنی آپ نے 12 سال تک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال تک اس کو پڑھا، یعنی 12,000 مرتبہ دن میں آپ پڑھتے تھے، یعنی آپ کا لیل اور نہار کا دن تھا۔ لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو، یعنی آپ 12,000 مرتبہ دن کو سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور 12,000 مرتبہ ہی رات کو سورہ اخلاص پڑھتے تھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کو اس کی بہت ساری برکات ملی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ پتھر کا یعنی ایک مٹی کا ڈیلا لیتے تھے، اس کے اوپر سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے تو وہ سونے کا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک سید آپ کے پاس آئے کہ حضور بچیوں کی شادی کرنی ہے، کوئی اسباب نہیں ہے ہمارے پاس، تو آپ کچھ مہربانی فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سامنے سے پتھر کینکریاں اٹھا لاؤ جتنی اٹھائی جا سکتی ہیں۔ تو اس نے اپنی جھولی میں چند کینکریاں لے آیا، تو آپ نے ایک دفعہ سورہ اخلاص بلند آواز سے پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے اوپر پھونک ماری اور وہ سب کچھ یعنی جو جتنی بھی کینکریاں پتھر تھے اس کی جھولی میں وہ سب سونے کے ہو گئے۔ تو یہ کمال ہے سورہ اخلاص کا۔ اس میں جو سورہ اخلاص میں جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی آتا ہے صمد یا صمد، تو یا صمد وہ آپ کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی آپ کی ہر خواہشات پردہ غیب سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کی ضروریات ہوتی ہیں وہ آپ کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ سورہ اخلاص اتنی کامل سورہ ہے۔ اس کے بعد یہ حصار میں بڑی مضبوط ہے، اگر آپ اس کا حصار کریں گے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تو بہت ہی بڑا اس کا حصار ہو جاتا ہے، بہت کامل حصار ہے اس کا۔ کسی بھی جادو جنات کسی بھی چیز کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس حصار کو توڑ سکے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ اخلاص کا عامل ہوتا ہے جنات اس سے ڈرتے ہیں، سورہ اخلاص کے عامل سے۔ اگر آپ صبح یعنی سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر دم کر کے اس کو اپنے گھر کی چاروں طرف کھڑے ہو کے اس کو پھیر دیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ میں ایک کونے سے حصار کر رہا ہوں اور دوسرے کونے پہ لا کے اس کو برابر کر دیں، یعنی چاروں طرف وہ حصار کو مکمل کر دیں، تو یہ شام تک آپ کا کامل حصار ہو جائے گا۔ اس حصار کی برکت سے کوئی بھی شیاطین، کوئی بھی جنات، کوئی بھی جادو، بڑے سے بڑے جادو جنات کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے گھر کی طرف دیکھ سکیں۔ اگر آپ اپنا حصار کریں گے تو دن بھر آپ تمام آفات سے محفوظ رہیں گے۔ تو سورہ اخلاص میں جو اللہ تعالیٰ کا اسم بھی آتا ہے یا احد، یہ آپ کو ہر طرح کے خوف سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کوئی بھی کسی قسم کا بھی خوف ہو ہمیں تو ہم یا احد کا ورد کرنا شروع کر دیں تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی برکات ہے سورہ اخلاص کی۔ بزرگوں کے بہت زیادہ معمول میں یہ صورت رہی ہے، بہت زیادہ انہوں نے پڑھا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام
کی ملاقات اس سے ہوتی رہتی ہے۔ اب میری تقریباً 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جو 114 مرتبہ روز کی میرے معمول میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے بہت دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، لیکن وہ ملاقات اس ٹائم پہ ہوتی ہے، یعنی وہ اس وقت ہوتی ہے، اس گھڑی میں ہوتی ہے کہ بندہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ وہ ان کو پہچان نہیں پاتا۔ حالانکہ ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں اس کو اشارات کے ذریعے، سب چیزوں خوابوں کے ذریعے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جس سے تیری ملاقات ہوئی ہے یہ خضر علیہ السلام تھے۔ لیکن اس وقت وہ اس کنڈیشن میں ہوتی ہے، اس حالت میں ہوتی ہے کہ بندہ نہ تو ان سے پوچھ سکتا ہے، نہ ان سے بات کر سکتا ہے، لیکن ملاقات ضرور ہو جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام خود اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی معاملات اس کے ہونے والے ہوتے ہیں یا کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے تو وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ آگے سے اپنے نقصان کی بھرپائی کر سکے یا نقصان کو، کچھ معاملات کو ریکور کر سکے۔ یہ سورہ اخلاص کی برکات ہے۔ یعنی اگر کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، کوئی بڑے نقصان ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو پہلے آگاہ کر دیتے ہیں اس کے موکلین۔ بہت ہی شفیق ہیں اس کے موکلین سورہ اخلاص کے۔ یعنی سورہ اخلاص ہی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی پاور ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے والے کو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ یعنی قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہماری نماز، ذکر، اذکار، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کے ثانی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اس کو 10 قرآن مجید کے پارہ پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر ہم 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورا ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو سمجھ لیں اگر کوئی بندہ 100 دفعہ اس کو پڑھ لے گا تو کتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ آپ کے جو رشتہ دار، آپ کے والدین جو وفات پا گئے ہیں، ان کو ان کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کو اجر مل رہا ہوتا ہے سورہ اخلاص کا۔ ان کے لیے بھی، آپ کی بھی دنیا بن رہی ہے، آپ کی آخرت بھی بن رہی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں کہ جو آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہوتا ہے سورہ اخلاص کی برکات کا۔ تو سورہ اخلاص کو کم از کم 114 مرتبہ آپ اپنے معمول میں شامل کریں اور اس کی برکات دیکھیں۔ یعنی یہ نہ کہیں کہ یہ میری موکل سے دوستی ہو جائے، میری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے۔ صرف یہ نیت رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس۔ تو جب آپ مالک کے قرب کے لیے پڑھیں گے تو ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ کسی چیز پہ فوکس کریں گے صرف وہی چیز آپ کو ملے گی، باقی اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ لالچ میں آ جائیں گے کہ میں تو اپنے مقصد کے لیے ہی صرف پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، وہ اس نیت سے پڑھا کریں، پھر آپ کو رجت بھی نہیں اس کی ہوگی کہ میں مالک کے قرب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ کی خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوگی، پھر آپ کے دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، پھر آپ کے سارے معاملات ہی ریکور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی کام کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے سارے معاملات اس کام کی طرف ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں سے واقف ہے، وہ تو پہچان لیتا ہے کہ یہ تو اپنے گھر کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ تو اپنے فلاں کام کے لیے پڑھ رہا ہے، میری تو اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم بادشاہ کو پا لیں گے تو ساری کائنات، ساری خلقت ہی ہمارے تابع ہو جائے گی۔ تسخیر یا سمد، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اس میں تسخیر بڑی کمال کی ہے۔ لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا آپ کے ارد گرد آہستہ 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 آہستہ۔ تو آج سے ہی سورہ کو اپنے معمول میں 114 مرتبہ یا 100 مرتبہ شامل کریں اور اس کی برکات کو دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نوازتا ہے، کس قدر لوگوں کی تسخیر ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت پیدا ہوتی ہے، کس قدر مخلوق
کا روب ہو، یعنی مخلوق کے دل میں آپ کا روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل ہو جائے گی، کس قدر خضر علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی، آپ کو یعنی وہ کہہ لیں کہ مستجاب الدعوات بنا دے گی یہ سورہ اخلاص، یعنی آپ جو زبان سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیں گے۔ اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کئی بار، جو میں نے ایسی چیزیں جو زبان سے نکالی ہیں تو وہ پوری ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ یہ سورت طہارت اور پاکیزگی اور تقوی بہت زیادہ مانگتی ہے۔ اگر ہمارے اندر طہارت، پاکیزگی، تقوی ہوگا اور ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے تو سمجھ لیں کہ سونے پہ سہاگا ہے، وہ تیر کی طرح اثر کرے گی، گولی کی طرح اثر کرے گی جس بھی چیز کے لیے ہم پڑھیں گے۔ تو طہارت اور پاکیزگی اور تقوی یہ تو اول شرط ہوتی ہے نا ہر کسی عمل کی۔ ادھر ہم برے اعمال کرتے رہیں اور ادھر کوئی عمل پڑھتے رہیں تو وہ فائدہ نہیں ہوتا اتنا۔